ایک آدمی حدیث کا ترجمہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے میں حدیث کی ترجمے سے حدیث سیکھ لوں گا، حالانکہ مسلمان کو بتایا جاتا ہے قرآن کے محقق سے سیکھنا ہے، حدیث کے محقق سے سیکھنی ہے۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مونچھوں کو کٹواؤ، تم اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اب ایک آدمی صرف اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لے تو وہ کس کام میں لگ جاتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو حدیث والا تو کہہ بیٹھتا ہے، لیکن مونچھوں کو تو روز کاٹتا ہے، اور جب داڑھی بڑھانے کی بات آ گئی پھر کبھی داڑھی ناف تک پہنچ جاتی ہے، داڑھی فٹ 1.5 فٹ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ بندہ پوچھتا ہے آپ نے یہ کہاں سے سنا؟ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے داڑھی کو بڑھانے کا اور مونچھوں کو کٹانے کا حکم دیا۔ اب اسے بتائیں گے اگر تو حدیث کے محقق کے صحیح عالم کے پاس جائے گا، تجھے بتانے والا بتائے گا یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ پھر دیکھنے والا کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ حدیث روایت کی تو پھر انہوں نے اپنی ایک مٹھی سے داڑھی کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے کینچی سے نیچے سے داڑھی کو کاٹ دیا، یعنی ایک مٹھی کے برابر داڑھی مسلمان کو طریقہ بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے بھی بائیں سے اور نیچے سے اپنی داڑھی کو برابر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ایسے فتنے کے دور میں کھڑے ہیں، آپ انٹرنیٹ کھولیں، ایسے علماء ملتے ہیں، ایسے انسان ملتے ہیں جو ہدایت کم اور گمراہی زیادہ پھیلاتے ہیں، اور نوجوان اپنے کسی محقق عالم کے بجائے انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے گمراہ مولوی کو سن کر پھر گمراہی کے زینوں پر چڑھنا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک آدمی گمراہی میں پڑ گیا، اب یہ شیطان کے ہاتھ میں آ گیا، اور جب یہ شیطان کے ہاتھ میں آ گیا اب توبہ کی توفیق کم ملے گی، بلکہ یہ گمراہی کی زینے چڑھتے چڑھتے قبر میں پہنچ جائے گا۔ دین اسلام ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے قرآن پر، ہم نے عمل کرنا ہے حدیث پر، لیکن قرآن کو بھی لیکن حدیث کو بھی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے تو اس کے محقق سے، جس نے اس کے پڑھنے کے لیے محنت اور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔